اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ ساتھیو، آج کا ویڈیو ہے اسلامیات نحم کا، اور ٹاپک ہمارے پاس ہے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت، مصارف زکوٰۃ۔ لیکن اس سے پہلے ہم زکوٰۃ کا تعارف بھی کریں گے، یعنی ویڈیو میں حاصلات تعلم کے اعتبار سے ہمارے پاس 5 باتیں ہیں، یعنی ہم اس ٹاپک کو سیکھیں گے 5 نکات کے ذریعے، 5 اصولوں کے ذریعے۔ تو پہلا ٹاپک حاصلات تعلم کے اعتبار سے ہمارے پاس ہے زکوٰۃ کی تعریف، یعنی ہم سب سے پہلے تعارف پہچان کریں گے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز، سمجھے بات، تب زکوٰۃ کے وہ احکامات ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ دوسرا فرضیت زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی فرضیت پر بحث کریں گے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ کی اہمیت، اس پر بحث کریں گے۔ چوتھا ہے معاشرتی و اخلاقی فوائد، اس پر بحث کریں گے۔ اور 5واں ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاشرتی اور اخلاقی فوائد کیا ہے، اس پر بحث کریں گے۔ 5واں ہے مصارف زکوٰۃ۔ تو اسی طرح نکات کے ذریعے اور پوائنٹ کے ذریعے ہم آئیں گے۔ پہلا حاصلات تعلم میں ہے زکوٰۃ کی تعریف۔ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ کا لفظی اور لغوی معنی ہے پاک کرنا، اسی طرح نشوما پانا، اور اسی طرح بڑھنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ دینے سے بھی مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے کے ساتھ مال بڑھ جاتا ہے تو نشوما اور بڑھنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے اور مناسبت بھی رکھتا ہے۔ جبکہ اصطلاحی شریعت میں، یعنی شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف تو ادھر ہے اسلام کا ایک اہم مالی مجموعی رکن ہے، یعنی زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم مالی اور مجموعی رکن ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے سال گزرنے پر ایک خاص شرعی مقدار کے مطابق فرض ہے۔ گویا کہ ادھر شرائط تعریف میں تعریفی زکوٰۃ بھی ہوا اور شرائط زکوٰۃ بھی ہو گیا۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ اگر پرچے میں آ جائے کہ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کے سوالات پاٹھس میں آتے ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، پھر سنیں۔ اسی طرح دوسرا، زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، پہلا۔ دوسرا، اسی طرح صاحب نصاب کا ہونا بھی شرط ہے، اور اسی طرح اس مال پر سال گزرنا بھی شرط ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ جو ادھر نہیں ہے لیکن عاقل اور بالغ، یعنی وہ مجنون اور لیونے جس کو ہم پشتوں میں لیونے کہتے ہیں، یعنی عاقل ہو، عقل ان کے پاس ہو، اسی طرح بالغ ہو تو بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی اس خاص ہے، ایک خاص شرح ہے جس کے مطابق نصاب ہے، جس کے مطابق ہم ان کے مال کا حساب کریں گے۔ اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے زکوٰۃ کا تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ مثلا صاحب نصاب جب بنے گا تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی بنیاد پر ہوگا، وہ کبھی انشاءاللہ پھر آگے ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اسی طرح یہ تعریف ہوئی تو زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے نشوما پانا، بڑھنا، اور اسی طرح پاک کرنا، یہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی شریعت میں اسلام کا ایک اہم مالی رکن ہے زکوٰۃ، اسلام کا ایک اہم مالی رکن ہے، جبکہ جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے سال گزرنے پر ایک خاص شرط کے مطابق زکوٰۃ کا فرض ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا لفظی، یعنی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ دوسرا ٹاپک حاصلات تعلم میں وہ ہے فرضیت زکوٰۃ۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ اور حکم ایک جگہ پر ہوئے، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کا مطلب ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ جس طرح نماز کا حکم وہ فرض ہے اور اس کو کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح
زکات کو بھی ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، چونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ تو یہ فرضیت زکات ہے، یعنی قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکات کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، یعنی اکثر مقامات پر پہلے نماز کا ذکر ہوا اور اس کے بعد زکات کا تذکرہ آیا ہے۔ اور دلیل کے طور پر ایک آیت ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات مبارکہ موجود ہیں، تو وہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی طرح زکات کی ادائیگی سے مال بڑھ جاتا ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، اور زکات ادا کرنے نہ کرنے پر بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ فرضیت زکات ہے۔ جس طرح زکات کو ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کیا جائے تو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور ادا نہ کرنے پر اجر و ثواب نہیں ملتا بلکہ سزا اور عذاب ملتا ہے۔ تو اسی طرح زکات ادا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں اجر و ثواب یہ ہے، دنیا میں اجر یہ ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں برکت آتی ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آخرت میں جو لوگ دیتے ہیں اپنے زکاتوں کو مالوں سے، تو آخرت میں بھی اجر و ثواب ان کو ملتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں زکات نہیں دیتے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا مال گھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے دنیاوی لحاظ سے، اس میں برکت نہیں رہتا۔ جبکہ آخرت میں جن لوگوں نے زکات نہ دی ہو تو ان کے لیے سخت وعیدات ہے، جس طرح کے مذکورہ آیتوں میں جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری آیات اس طرح ہے جو زکات نہ دینے والوں کے لیے وعید ہے۔ تو یہ ہوا فرضیت زکات۔ دوسرا آتے ہیں زکات کی اہمیت کی طرف۔ تو یاد رکھیں زکات کی اہمیت نبوی تعلیمات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زکات کی اہمیت پر ہم پہلا بحث کریں گے۔ یعنی ایک دفعہ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان سے تعلیمات سیکھنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دینے میں پہلا نماز کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد زکات کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے اہمیت زکات ثابت ہوتی ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں کا ایک سردار سمجھا جاتا ہے، اور اسی نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرنا یہ زکات کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح تاریخی واقعات میں ایک دور تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، تو کچھ اس طرح قبائل اور لوگ تھے جنہوں نے زکات سے انکار کر دیا۔ تو جن لوگوں نے زکات سے انکار کر دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، بھرپور اعلان جہاد کیا، اور اعلان جہاد کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جہاد بھی کیا۔ تو اس سے بھی اہمیت زکات ثابت ہوتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ نماز اور زکات کا تذکرہ قرآن مجید میں آنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا یہ بس اس کے اہمیت اور فرضیت کے لیے کافی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے ٹاپک کی طرف، معاشرتی اور اخلاقی فوائد، یعنی زکات کے معاشرتی اور اخلاقی فوائد کیا ہوں گے۔ پہلا، ان میں زکات سے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہوتی ہے، یعنی جب زکات مالدار اور صاحب نصاب کے جیب اور مالوں سے نکلتا ہے تو لازمی بات ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ غریب فقراء کو دیا جاتا ہے۔ تو معاشرے میں جتنے بھی فقیر، فقراء، محتاج اور مفلس لوگ ہیں تو ان کی کفالت کے لیے ایک ذریعہ بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو محروم ہوتے ہیں دولت سے، غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، تو زکات ان کے لیے کفالت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو زکات سے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہوتی ہے، پہلا۔ دوسرا، زکات دینے سے باہمی محبت، ہمدردی اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کسی کی ضرورت پورا کرنا یہ نفرت کا سبب نہیں ہے بلکہ محبت کا سبب ہے۔ مثلا اگر کوئی ایک انسان دوسرے کا تمام ضروریات کا خیال رکھے، ان کے گھر کے اشیاء کا، ان کا مالی تعاون کرے اور اسی طرح اس کے اور ضروریات کو پورا کر لے، تو لازمی بات ہے ان کا محبت اس سے بڑھ جائے گا، وہ ان کے
کیا ہوں گے؟ صفات بیان کریں گے۔ لازمی بات ہے کہ جب ان کی تعریفیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت رکھیں گے، تو اسی طرح باہمی محبت اور ہمدردی کا بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں دولت گردش کرتی ہے، یعنی یہ دولت صرف مالدار اور صاحب نصاب کے پاس نہیں رہتا، بلکہ زکوٰۃ ایک ایسا ذریعہ ہے جو معاشرے میں اس دولت کے گردش کے لیے سبب بنتی ہے۔ تو دولت کے گردش سے معاشرے کی مجموعی مالی حالت بہتر ہوتی ہے۔ مثلا ایک کے پاس اگر دولت کا مجموعہ اور ذخیرہ ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو لازمی بات ہے ان کی مالی حالت کمزور بلکہ بالکل ناپید ہوگی اور اس کا بالکل مالی حالت بگڑ جائے گی، اور ان کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو زکوٰۃ دینے کے ساتھ جب مال گردش کرتی ہے تو ہر کوئی اس مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ معاشرت کی اخلاق کی فوائد، پہلا زکوٰۃ سے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہوتی ہے، باہمی محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دولت کی گردش سے معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اب آخری ٹاپک حاصلات تعلم، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف زکوٰۃ میں مصارف زکوٰۃ آخری ٹاپک ہے۔ تو بیٹا مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ تو مصارف زکوٰۃ سے مراد مصارف وہ لوگ جن پر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ تو کبھی کبھی سوال آتے ہیں مصارف زکوٰۃ پارٹ فرسٹ میں، تو مصارف زکوٰۃ کل 8 ہے۔ کتنے ہیں؟ 8 ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہے۔ ان میں پہلا فقراء، یعنی وہ لوگ جن کے پاس مال کم ہوتا ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا۔ مساکین جن کے پاس بالکل کچھ نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا۔ عاملین سے مراد بیٹا وہ ادارہ جو زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں، عمل کرنے والے، تو وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے۔ تالیف قلب سے مراد کیا ہے؟ مثلا کافروں کا دل مائل کرنا اسلام کی طرف سے، مثلا اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کا میلان ہے اسلام کی طرف تو انہیں کیا دے دے؟ زکوٰۃ دے دے، شاید وہ اسلام قبول کر لے کہ کتنا اچھا مذہب ہے۔ اسی طرح رقاب کہتے ہیں غلاموں کی آزادی چھوڑانا، غلاموں کی گردن چھوڑانا یعنی آزاد کرنا، اس میں بھی اسی طرح غارمین جو قرضدار ہے تو قرضدار کی قرض کو ختم کرنا زکوٰۃ سے، یہ بھی ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اشاعت دین کرتے ہیں، تحفظ دین کرتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ کو بانٹنا، اس پر لگانے ابن سبیل اور مسافر پر زکوٰۃ۔ تو یہ 8 مصارف ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ زکوٰۃ کی تعریف کریں، فرضیت کے زکوٰۃ پر نوٹ لکھے، زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھے، معاشرت کی و اخلاقی فوائد پر، زکوٰۃ کے معاشرتی و اخلاقی فوائد پر نوٹ لکھے، اور مصارف زکوٰۃ یہ آپ کے لیے اسلو ہے۔ امید ہے کہ آپ ان ٹاپک کو سمجھے ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں آن لائن کلاس کے ذریعے پھر آپ سوالات بھی کر سکیں گے، اور اگر اس میں کچھ ایشو ہے تو اس کے بارے میں بھی سوالات کریں گے۔ والسلام۔